السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین۔ آمنت باللہ صدق اللہ بلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، میں نے جمعے کے دن جمعے کی فضیلت میں سے احادیث مبارکہ میں سے کچھ احادیث پیش کیا تھا اور قرآن کی آیت اور اسی ضمن میں اسی فضیلت والی ویڈیو کے تحت جو پہلا ویڈیو تھا، آج یہ دوسرا ویڈیو اسی فضائل جمعہ مبارک کی فضیلت میں کچھ احادیث مبارکہ پہنچانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جمعے کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہے، قرآن مقدسہ میں صورت ہے، تو ان میں سے میں چند احادیث مبارکہ یہاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میرے ویڈیو کو اگر دیکھ کر پسند لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح سے نئی چیزیں سیکھنے کو جاننے کو ملے اور فضائل اور مناقب اور نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے اور جاننے کو ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں، یعنی جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جمعہ کا دن شروع ہونے سے پہلی والی رات اور جمعہ کا دن دونوں ملا کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کوئی گھنٹہ یعنی کوئی سمے ایسا نہیں جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو۔ ان لوگوں کو جس پر جہنم واجب ہو گیا ہو، تو جمعہ کی رات سے لے کر جمعہ کا پورا دن سورج غروب ہونے تک، ان 24 کلاک میں 24 گھنٹے میں کوئی ٹائم ایسا نہیں جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو۔ تو جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن بہت عظمت والا دن ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام سلطان مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمان ہے، جو روز جمعہ یا شب جمعہ درمیان مرے گا، یعنی جو جمعہ کی رات، جمعہ کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات کہلاتی ہے۔ تو جمعے کی رات یا جمعے کا دن جو مرے گا، اللہ تبارک و تعالی
اسے عذاب قبر سے بچا لے گا، اور قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی۔ جو جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن جو انتقال ہوگا بندہ مومن، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی قبر کی عذاب سے نجات عطا فرما دے گا، اور میدان محشر میں اس طرح اسے اٹھے گا کہ اس کے اوپر شہید ہونے کی مہر لگی ہوگی۔ تو خوش نصیب بندہ ہوتا ہے جو جمعے کی رات یا جمعے کے دن جس کی روح قبض ہوتی ہو اور جو اس دنیا دار فانی سے کچھ کر جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم نشان ہے، 5 چیزیں، آپ کا فرمان کیا ہے کہ 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ جو پہلا نمبر، جو مریض کی عیادت کیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ایک دن میں 5 چیز کرے گا، ایک دن میں 5 چیز کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ ان میں سے پہلا چیز ہے کہ کسی مریض، کسی بیمار آدمی کا پرسان حال پوچھنا، عیادت کے لیے جانا۔ دوسری چیز، نماز جنازہ میں حاضر ہونا۔ تیسری چیز، روزہ رکھے اور نماز پڑھے، اور چوتھی چیز ہے نماز جمعہ کو جائے، اور 5ویں چیز ہے غلام آزاد کرنا۔ تو جو آدمی ایک دن میں یہ 5 چیز کرے، کیا؟ پہلا کہ کسی بیمار کو دیکھنے جانا، پہلی چیز، اور نماز جنازہ میں حاضر ہونا، روزہ رکھنا، اور جمعے کی نماز کے لیے جانا، اور غلام آزاد کرنا۔ ان سب چیز جو ایک دن میں کرے گا، ایک ہی دن میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جمعے کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا، اور کسی نکاح میں شرکت کی، تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھے اور اس دن کا روزہ بھی رکھے، اور کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، اور کسی کے جنازے میں بھی حاضر ہو، اور کسی نکاح میں بھی شرکت فرمائے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ ہے، جو ایک ہی دن میں سب کرے، الگ الگ دنوں میں الگ الگ کرنے سے نہیں، ایک ہی دن میں ان سب باتیں، یہ سب چیزیں کرے اگر، تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور جمعے کی فضیلت میں آقا دو جہاں علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہے، اور بارہا آپ لوگ اپنے اماموں کی زبان سے اپنے مسجدوں میں
سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں جو سننے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور یہاں سنتے ہیں گھر جا کے بھول جاتے ہیں، اپنی مسجد میں سنتے ہیں پھر گھر جا کے جانے کے بعد سے ویسا کہ ویسے۔ تو جمعے کے دن کو نیکیوں میں گزاریے اور جمعے کی رات کو بھی نیکیوں میں گزارے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، آپ جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو نیکیوں میں گزاریں گے، کیا پتہ کون سی نیکی ہماری قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ تمام حضور کی امتیوں کو بے حساب بخشش عطا فرمائے، مغفرت عطا فرمائے، تمام امتان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روزی روزگار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا حافظ۔